موجودہ نظریہ سائنس کے مطابق آسمان کوئی چیز نہیں بلکہ فقط حد نگاہ کا نام ہے، جبکہ قرآن میں ہمیں کئی مقامات پر 7 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان 7 آسمانوں کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آسمان کے لیے لفظ سما استعمال ہوا ہے، لہذا لفظ سما کی تحقیق ضروری ہے۔ کیا 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں؟ آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی بیل نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نیز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں۔ سما کا لفظ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے سر پر سایہ کرے وہ آسمان کہلائے گی، جبکہ سما کی ضد عرض ہے۔ لفظ سما اسماء نسبیہ سے لیا گیا ہے، یعنی ہر چیز اپنے سے پست چیز کے مقابلے میں سما ہے، اور وہی بلند چیز اپنے سے بلند چیز کے مقابلے میں عرض ہے۔ اسی طرح پہلا آسمان بذات خود اپنے سے بلند دوسرے آسمان کے مقابلے میں عرض ہے، اور دوسرا تیسرے کے مقابلے میں عرض ہے، چاہے یہ بلندی کم ہو یا تحت نگاہ یا اس سے بھی زیادہ ہو، تب بھی سما یعنی آسمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے آسمان سے مینہ برسایا۔ یہاں اس آیت میں قرآن نے آسمان لفظ بادل کے لیے استعمال کیا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق بادل سطح زمین سے 1.5 میل کم و بیش بلند رہتے ہیں، یعنی اتنی کم بلندی کے لیے بھی قرآن نے لفظ سما استعمال کیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، اور دوسری طرف اتنی زیادہ بلندی کے لیے بھی سما یعنی آسمان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہمیں اندھیری رات میں نظر آنے والے ستارے لاکھوں کروڑوں اور کچھ اربوں میل دوری پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی آسمان دنیا میں شمار ہوں گے۔ یعنی قرآن میں آسمان کا لفظ کم از کم بلندی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جبکہ لامحدود بلندی کے لیے بھی آسمان کا لفظ بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر خدا تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ لفظ سما کی طرح عربی گرامر میں کئی اور بھی ایسے الفاظ ہیں جو اپنی مقدار میں کمی پیشی کے باوجود یکساں معنی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک لفظ یوم ہے، جس کا ترجمہ دن سے کیا جاتا ہے۔ یہی دن زمین پر 24 گھنٹے کا ہے، چاند پر ایک دن تقریباً 1 ماہ کا ہے۔ عطارد یعنی مرکری پر یہ دن ہمارے دنوں کے 88 دنوں کے برابر ہے۔ قطب شمالی اور جنوبی یعنی ساؤتھ پول اور نارتھ پول پر یہ دن 1 سال کے برابر ہے، اور جس جگہ حشر کا میدان لگے گا وہ دن یعنی یوم الحساب 80,000 سال کے برابر ہوگا، اور ان سب دنوں کے لیے ایک ہی عربی لفظ یوم استعمال ہوا ہے۔ لہذا ہماری تمام تر جدید ٹیکنالوجی اور حد نگاہ جہاں ختم ہوتی ہے وہ آسمان دنیا ہے، اور اگر ہم اس حد نگاہ پر بذات خود پہنچ جائیں تو وہاں سے مزید بلندی دوسرا آسمان کہلائے گی، اور انسان کبھی ایسا نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اور جو سائنسدان کسی آسمان کے قائل نہیں، ان سے گزارش ہے کہ ان کی تمام تر تحقیقات کی رسائی ابھی پہلے آسمان یا آسمان دنیا تک ممکن نہیں ہو سکی، تو پھر وہ اس چیز کی کیسے تردید کر سکتے ہیں جہاں تک وہ پہنچ ہی نہ سکے، اور نہ ہی ان کی دوربینیں۔ وہ آج بھی جتنی زیادہ تحقیق کر لیں وہ بھی آسمان دنیا تک محدود رہیں گے۔ قرآن کے کچھ آیات اسی دعوے کی تائید کرتی ہیں۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا۔ باقی 6 آسمان اس آسمان دنیا سے ماورا ہیں، اور ان تک دسترس انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ ان تک رسائی صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدرت کاملہ کی وجہ سے ہوئی، اور وہیں سے ہمیں معلوم ہوا کہ 7 آسمان ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہماری زبان اردو میں فلک اور سما دونوں کا ترجمہ آسمان کر دیا ہے۔ لفظ سما کا مطلب تو ہم بیان کر چکے، جبکہ فلک کا صحیح مطلب کسی بھی سیارے کا مدار یعنی آربٹ ہے، جہاں وہ گردش کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ سورج چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی دن
رات سے پہلے آ سکتا ہے اور تمام ستارے اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین آیت 40۔ یہاں اس آیت میں سما کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لہٰذا ہماری حد نگاہ بلکہ جدید ٹیکنالوجی ابھی تک خلا تک محدود ہے۔ آسمان اس سے آگے کی چیز ہے۔